بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حاضرین مجلس، سامعین محترم، آج آپ احباب قاری محمد ریاض روحانی حقائق یوٹیوب چینل کی دعوت پر افطار پارٹی کے موقع پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کو مغفرت اور مغفرت کے لیے بہانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور وجنۃ عرضھا، اور ایسی جنت کی طرف کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت ایمان والوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کے فرض کرنے کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً انسان بہت ساری قربانیوں کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس کی قربانی ایسی ہے کہ اس کو آپ جذبہ ایثار سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انسان کو بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، تب انسان یہ قربانی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ایثار ایمان والوں کو، تقوی والوں کو روزے کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے اس مہینے کو ایمان والوں کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ اور بہانہ بنایا۔ ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑھا دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس مہینے کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں راتوں کے برابر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہانے کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس مہینے میں ہم ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیں تو وہ یوں سمجھیے کہ گویا سینکڑوں دفعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو وہ ایک آیت نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ وہ سینکڑوں آیات کی تلاوت گویا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ذاتی اعمال کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اجتماعی اعمال اس مہینے کے اندر ایسے رکھے ہیں، اگر وہ اجتماعی اعمال کیے جائیں تو انسان اپنے اعمال میں اور اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہی اعمال میں سے ایک عمل
ایک دوسرے کو افطاری کروانا ہے۔ یقیناً آپ گھر میں بھی افطاری کر سکتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے صاحب استطاعت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن ہے کہ ان کو اس سے بھی بہتر عطا کر رکھا ہو جو اس وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جو روزہ افطار کروانے کی فضیلت ہے، وہ فضیلت اس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلانا سحری کی شکل میں یا افطاری کی شکل میں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مغفرت کی طرف دوڑو، تو گویا رمضان شریف کا مہینہ مغفرت کی طرف دوڑنے کا مہینہ ہے۔ آپ اگر جو کھانا گھر میں کھاتے ہیں وہی کھانا اگر ایک دسترخوان پر آپ لوگ جمع کر لیں اور دوست احباب ایک دوسرے کا مل کر کھانا کھائیں، تو اس میں بھی یہ فضیلت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو رمضان شریف میں ایک دوسرے کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت ہے، یقیناً یہ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اسی طریقے سے روزہ افطار کروانے کی فضیلت بھی ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا، کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، تو گویا یہ رمضان شریف کا مہینہ جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مہینہ ہے، جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا تعارف کروایا کہ وہ جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ احادیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جو جنت اس زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، ایک ادنا جنتی کو۔ تو جو اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بڑھایا ہوا ہوگا، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قدر اور عظیم الشان جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے حدیث پاک کا جو میں نے 3 حصے حدیث پاک کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ پہلے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو سابقہ گناہ ہیں روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ وہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس ماہ مبارک میں قیام کرے، اور قیام کی شکل فرضوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سنتوں کی صورت میں بھی ہے، نوافل کی صورت میں بھی ہے، جو عام حالات میں ہم فرائض، نوافل اور سنن پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید جو اس میں اضافہ ہوا وہ نماز تراویح کا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان یعنی صورتوں کو اختیار کرتا ہے، جو اپنے قیام کو بڑھا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ اس اللہ کی رحمتوں کے بہانے تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین ہمارے ان بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی نمازیں، ان کے روزے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں الہ العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے بھی ہم سے زندگی کے اندر بدعمالیاں ہوئیں الہ العالمین ان ساری بدعمالیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین بقیہ زندگی ہم سب کو اپنے محبوب کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حضور ہم سب کو خوب جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی ذات نے یہ رمضان شریف کا مہینہ مغفرت کے لیے بہانے کا مہینہ بنایا ہے۔ الہ العالمین اس مہینے سے ہم سب کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، اللہ کا احسان، دل دل رمضان، شان نزول قرآن، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان۔ جب تک ہے دل سوال ہی رہے،